چھٹا وہ شخص ہے جو چھپا کر صدقہ دے یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ خفیہ صدقہ کرنا۔ بس اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ضرورت مند ہے، لیکن آپ اس پہ خرچ کرتے ہیں اور اتنا خفیہ خرچ کرتے ہیں کہ اس کو نہیں پتہ چلتا، اس کو بھی پتہ نہ چلے، آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ کے دائیں نے کیا خرچ کیا، تو اللہ عرش کا سایہ اس کو نصیب کر دیں۔ کوشش کریں۔ اعلانیہ صدقہ کرنے کی بھی اجازت ہے، یعنی جب اعلان ہو رہا ہو کسی بھی معاملے میں، آپ وہاں پہ اعلانیہ بھی صدقہ کریں۔ جیسے کہ جہاد میں فنڈ کا اعلان ہوتا ہے، صحابہ کرام بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے اپنی حیثیت کے مطابق، تو خفیہ بھی صدقہ کرنے کی فضیلت ہے، اور خفیہ صدقہ کرنے والا جو ہے یہ اتنی بڑی فضیلت پا جاتا ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے۔ امام زین العابدین امام حسین رضی اللہ عنہ کے وہ خاندان جو کربلا میں شہید ہو گئے، ان میں سے بچنے والے واحد نوجوان جو تھے امام زین العابدین، ان کے بارے میں آتا ہے جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی کمر پہ بوریاں اٹھانے کے نشان تھے، جن کو دیکھ کے لوگ حیران تھے کہ یہ تو شہزادوں کی سی زندگی بسر کرتے رہے، اپنے مصلی اور عبادت اور تسبیح سے جڑے رہے، کمر پہ ایسے نشان کیوں ہیں؟ تو پتہ چلا کہ 100 گھروں کا خرچہ انہوں نے اٹھایا ہوا تھا، راتوں کو جا کے خفیہ طور پہ اناج خود اپنی کمر پہ لاد کے ان کے گھروں میں چھوڑ کے آتے تھے، ان گھر والوں کو بھی پتہ نہیں تھا ہمارے گھر دے کے کون جاتا۔ یہ تھے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ۔ تو یہ ہمیں خفیہ صدقہ کرنا سکھاتے ہیں۔ 100 گھروں کا جب خرچہ آنا بند ہوا نا، تب انہیں پتہ چلا کہ امام زین العابدین کی وجہ سے ہمارے گھر چل رہے تھے۔ تو یہ ہے خفیہ صدقہ کرنے کی بہت بڑی مثال۔ اور اس کے بارے میں ہمیں ایک اور بات بھی ملتی ہے کہ خفیہ صدقہ کریں، ہمیں لگتا ہے کہ شاید پتہ نہیں ضرورت مند تک پہنچ رہا ہے یا نہیں، تو جو یہ بھی بات ملتی ہے کہ جو بھی ضرورت مند آئے اس کو بھی دیں، جو بھی سوالی آئے، وَالمَّسَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائلوں کو جھڑکو مت، جو سوالی آ گیا اس کو بھی دو، جتنی حیثیت جو توفیق ہے وہ دو، زیادہ نہیں ہے تو اس سے پھر اچھے لفظوں میں معذرت کر لو، اس کی عزت نفس کو نہ کچلا جائے، یہ ہمیں حکم ہے۔ اور یہاں پہ ہے کہ ایک شخص تھا، بنی اسرائیل کا قصہ، ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ آج میں رات میں خفیہ صدقہ دوں گا، وہ خفیہ صدقہ لے کے نکلا، ایک شخص جا رہا تھا، اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا گزرتے ہوئے، یوں اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور گزر گیا وہاں سے، تو اس کے کان میں ہلکا سا کہہ دیا صدقہ ہے، تو اس نے صبح مشہور کر دیا، لو جی میں اتنا مالدار ہوں، لوگ مجھے صدقہ دیتے پھر رہے ہیں۔ اب صبح مشہوری ہوگی کہ لو جی اب تو مالداروں کو بھی صدقے دیے جانے لگے ہیں، تو اس کو بڑی مایوسی ہوئی کہ میں نے تو چاہا تھا کہ میں خفیہ صدقہ کروں۔ دوسرے دن اس نے پھر ارادہ کیا، تو ایک خاتون جا رہی تھی رات کے وقت، اس کے سامنے نوٹ آگے کیا یا پیسے یا سونا جو بھی یعنی اس دور کا سکہ رائج تھا، وہ اس کو پکڑائے اور کہنے لگا کہ اس صدقے کے آپ رکھ لیں۔ تو وہ اس کے اپنی سہیلیوں کو ادھر ادھر ذکر کیا کہ وہ ایک فاحشہ عورت تھی، بے حیائی بدکرداری کرتی تھی، کہنے لگی اس جیسی خاتون کو بھی اب تو صدقے دیے جانے لگے۔ صبح جب محلے میں آس پاس علاقے میں مشہور ہوا کہ اب تو فاحشہ عورتوں کو بھی لوگ صدقے دینے لگ گئے ہیں، تو اس شخص کو پھر مایوسی ہوئی، اس نے تیسرے دن سوچا کہ آج تو میں ضرور صدقہ دوں گا اور کسی ایسے شخص کو دوں گا، شاید اللہ کو میرا صدقہ دینا قبول نہیں ہے، پسند نہیں آ رہا۔ تیسرے دن اس نے پھر ایک شخص کو رات کو صدقہ دیا خفیہ طور پہ، لیکن صبح مشہور ہو گیا وہ چور تھا، وہ کہنے لگا لو جی لوگ تو چوروں کو صدقے دینے لگ گئے۔ ٹھیک ہے، اپنے دوستوں میں بات کرتا ہے نا انسان، جب اس کے ساتھ کوئی حادثہ اچانک سے ہو جائے تو یوں بات پھیلتی کہ اس تک بھی پہنچی، تو اسے بہت مایوسی ہوئی، لیکن پھر اسے پتہ چلا کہ اس کے صدقہ دینے کی وجہ سے جو مالدار تھا وہ بخیل مالدار تھا، وہ صدقہ نہیں دیتا تھا۔ اس کو احساس ہوا لوگ اتنے سخی ہیں کہ اپنی یعنی صدقہ دے کے جا رہے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھ رہے کس کو دے رہے ہیں، اور میرے پاس اللہ نے اتنا مال دیا ہوا ہے اور میں پھر بھی کبھی کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ اس نے بخیلی سے توبہ کی۔ جو فاحشہ عورت تھی اس کو لگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حلال طریقے سے بھی رزق دے سکتے ہیں تو کیوں بے حیائی کے ساتھ کماؤں، اس نے اپنی فحاشی سے توبہ کر لی۔ اور جو چور تھا اسے لگا کہ اللہ تعالیٰ تو رزق دینے پہ قادر ہیں، میں کیوں اتنی محنت راتوں کو کرتا ہوں اور حرام اپنی اولاد کو کھلاتا ہوں، اس نے چوری سے توبہ کر لی۔ تو یوں صدقہ خفیہ دینے کا جہاں پہ آپ کو اجر اور فضیلت مل رہی ہے، وہاں جن لوگوں تک پہنچتا ہے اللہ ان کی بھی زندگیاں بدل دیا کرتے ہیں۔ اس لیے خفیہ صدقہ دیتے رہنا چاہیے، دینے سے کبھی رکنا نہیں چاہیے، اور کبھی کوئی سائل آ جائے اعلانیہ صدقہ بھی اللہ تعالیٰ دیں۔ یہاں پہ فضیلت کیا ہے؟ خفیہ صدقہ دینے والے کو اللہ عرش کا سایہ نصیب کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو یہ فضیلت حاصل کرنے والا بنائیں۔